رسول الله طال بي الحنين. الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج آپ کی خدمت میں آپ کا خادم مفتی عمران ایک مرتبہ پھر ڈی بی ایف سیرت ریسرچ سینٹر کی طرف سے ڈی بی ایف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والیوم اول کے باب اول کی فصل نمبر 2 سے ایک بشارت کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے. خواتین و حضرات، آپ کے علم ہے کہ مجھ سے قبل ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ان کا مکمل تعارف پیش کر چکے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں، اور ایک روایت کے مطابق کوئی 7ویں پشت میں آپ کا وجود اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوا تھا. اور بائبل کے مطابق آپ کا نام ہنوک یا اخنوخ، یہ دونوں نام مختلف بائبل کے تراجم میں ملتے ہیں. آپ کو ہنوک یا اخنوک کہا جاتا ہے. تو ادریس، ہنوک اور اخنوک یہ تینوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ کے نبی کے ہیں. معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں بائبل ہی سے ایک حوالہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بشارت کی صورت میں پیش کرنے والے ہیں کہ جس کے اندر آپ نے نبی علیہ السلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے. یہ عبارت بائبل کے اندر عہد نامہ جدید کے اندر موجود ہے، اور یہ خط ہے جو کہ یہودا کا لکھا ہوا ہے، اور عہد نامہ جدید کے اندر یہ آج بھی موجود اور پایا جاتا ہے. اس کے اندر یہودا نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشگوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے. یہ وہ عبارت ہے جو کہ کتاب مقدس میں یہودا کا خط عام آیت نمبر 14 اور 15 میں پائی جاتی ہے. معزز خواتین و حضرات، 2 باتیں اس بشارت کے اندر قابل غور ہیں. پہلی بات کہ خداوند آیا. یہ بات جو لوگ بائبل کے ریڈرز ہیں ان کے علم کے اندر موجود ہے کہ بائبل کے اندر خداوند کا جو لفظ ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ انبیاء کرام اور بعض اوقات اس کے مقرب بندوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. دوسری اہم بات جو بائبل کے اندر اور اس عبارت میں یہ موجود ہے کہ لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا. بائبل کی جو پرانے نسخے موجود ہیں اور جن اکابر علماء نے اس فن کے اوپر کام کیا ہے، اگر ہم ان کی کتابوں میں اس عبارت کو اسی ریفرنس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہاں پر لاکھوں مقدسوں کے بجائے 10,000 مقدسوں کا ذکر ہے. اور میں اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ 10,000 یہ افراد کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے گرد جمع ہوئے ہی نہیں، بلکہ تاریخ کے اندر ان 12 نفوس کا ذکر ملتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ہیں. 10,000 کا لشکر یہ وہ خاص لشکر تھا جو کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ فتح مکہ کے وقت 8 سنہ ہجری میں آیا تھا، اور فتح مکہ ان 10,000 نفوس قدسیہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا تھا. اگر موجودہ بائبل کے مطابق ہم اس کو 10,000 کے بجائے لاکھوں مقدسوں کا لفظ بھی لے لیں تو میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو لاکھوں کا لفظ ہے یہ ہمیشہ کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ لاکھوں ہم بولیں تو اس سے مراد لاکھوں ہی ہوں، بلکہ جہاں بھی افراد کی کثرت ہوتی ہے تو یہ عام معمول کا لفظ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہاں پر لاکھوں افراد موجود تھے یا ہزاروں افراد موجود تھے، سینکڑوں افراد موجود تھے. اس سے مراد اس جگہ پر کثرت افراد ہوتے ہیں، نہ کہ ان کی اصل تعداد کا تعین کرنا. تو ان دونوں صورتوں میں چاہے ہم پرانے بائبل کے نسخوں کے مطابق 10,000 کا لفظ لے لیں
یا موجودہ بائبل کے نسخوں کے مطابق لاکھوں کا لفظ لے لیں، یہ بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صادق نہیں آ سکتی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں کبھی بھی ہزاروں افراد آپ کے گرد بحیثیت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ آپ کے گرد الحمدللہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد آپ کی حیات طیبہ میں ہی اکٹھے ہوئے، اور 10,000 مقدس ہستیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی فتح کے لیے، یعنی مکہ المکرمہ کی فتح کے لیے، فتح مکہ کے دن آپ وہاں تشریف لے کر آئے اور آپ نے فتح مکہ کو ادھر فرمایا۔ اب اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے نتائج یہ نکلے کہ اس کے اندر جو یہ بشارت میں عبارت ہمیں نظر آتی ہے کہ سب آدمیوں کے ساتھ انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان سب باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے۔ یہ بات ہم تمام جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ فتح مکہ کے وقت جب تشریف فرما ہوئے اور اس علاقے کو فتح کیا تو آپ جب بتوں کے پاس جاتے جو کہ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے تو آپ اپنے اس چھڑی مبارک کو اٹھاتے تھے، اپنے نیزے کو اٹھاتے تھے اور اشارہ کر کے فرماتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور آپ قرآن کی اس عبارت کو پڑھتے جاتے کہ حق آ گیا باطل چلا گیا اور باطل کو جانا ہی ہے، وہ بت گرتے رہے۔ اس کے بعد جب تمام لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کفار مکہ سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ آج تم مجھ سے کس بات کی امید رکھتے ہو؟ یہ سوال اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تم نے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے ہیں، تم نے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، تم نے مسلمانوں کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں، تم نے مسلمانوں کو جو اذیتیں دی ہیں، ان تمام کے بعد آج تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو وہ تمام اہل مکہ انہوں نے اپنی خطاؤں کو ایڈمٹ کیا، اپنے عیبوں پاپوں اور غلطیوں کو مانا اور اس کو ماننے کے بعد یہ کہا کہ اے خدا کے رسول، ہم نے آپ کو نبی کریم پایا ہے، ہم نے آپ کو کریم بھائی پایا ہے، ہم نے آپ کو ایک کریم باپ کی اولاد پایا ہے، اور ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کی جائے گی، کوئی دست درازی نہیں کی جائے گی، بلکہ انتم الطلقاء، تم تمام کو آزاد کر دیا گیا۔ عزیزو دوستو، یہ بشارت حقیقتاً جو حضرت ہنوک علیہ السلام نے یا حضرت ادریس علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی، اور یہ عہد نامہ جدید کے اندر آج بھی یہودا کا خط عام اس کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر جو عبارت موجود ہے یہ نبی علیہ السلام پر ہی صادق آتی ہے، اور نبی علیہ السلام ہی حقیقتاً اس عبارت کے مصداق ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ان بزرگان دین انبیاء کرام کی تعلیمات سے استفادہ کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان کی تعلیمات کے اندر موجود نبی علیہ السلام کی آمد مبارکہ سے متعلق بشارات کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔